بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی خان۔ کیا سب کچھ اتنا ہی سیدھا ہے جتنا سیدھا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ میرے خیال ہے کہ سب کچھ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ یقیناً پس پردہ کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جس کی طرف ہم میں سے شاید ہی کسی بندے کا دھیان جاتا ہو، یا ہمیں اس کی طرف دیکھنے کا یا سوچنے کا موقع مل رہا ہو۔ اتنی دور کی بات نہیں ہے، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ملک میں ایک چیف جسٹس صاحب تھے سابقہ، جن کے حوالے سے کافی واویلا اٹھا ملک میں، ان کو برطرف کیا گیا، ان کے فیور میں تحریک چلی، وکلاء نے تحریک چلائی، عوام نے چلائی، اور بالآخر ان کو ری اسٹیٹ کر دیا گیا۔ اور وہ تھے جناب چودھری افتخار صاحب۔ ان کا نام شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسا بندہ ہو جس کو ان کا نام یاد نہ ہو یا ان سے واقف نہ ہو۔ ایک بڑا جاہ و جلال والا دور انہوں نے یہاں پہ گزارا۔ ان کا تعلق تھا پاکستان کے وفاق کی جو اکائیاں ہیں ان میں سب سے بڑی اکائی ہے بلوچستان، اور چودھری افتخار کا تعلق تھا بلوچستان سے۔ ایسی ہی کوئی کم و بیش ملتی جلتی صورتحال موجودہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ بھی آیا، ان کے خلاف بھی ریفرنس گیا، ان کے خلاف بھی کیس چلا، اور ایک کافی رونے کے بعد ان کو بھی بالآخر چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا گیا۔ ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے۔ یہ دونوں دبنگ جج صاحبان کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور صاحب ہیں جن کا نام ہے صادق سنجرانی۔ صادق سنجرانی صاحب کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا ہے، یا ان کی اتنی سٹرگل ہے کہ وہ اتنے بڑے عہدے پہ ایک لمبے عرصے سے براجمان بیٹھے ہیں۔ جی ہاں، سینٹ کے چیئرمین، اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، وہ بھی فیل ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہ پچھلی گورنمنٹ کے بنانے میں بھی پیش تھے، وہ تحریک عدم اعتماد میں بھی پیش تھے، اور اب بھی وہ پیش ہے، اور ان کا تعلق بھی بلوچستان کے ساتھ ہے۔ یعنی چودھری افتخار صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور صادق سنجرانی صاحب، ان کا تعلق ہے کہاں سے؟ ان کا تعلق ہے بلوچستان کے ساتھ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے موجودہ بلکہ ابھی چند دن کے ہی رہ گئے ہیں، بلکہ ایک دن کے رہ گئے ہیں، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب۔ جتنے بھی نگران وزرائے اعظم آئے ہیں ان میں انوار الحق صاحب کا نام شاید جلی حروف میں لکھا جائے کہ جی یہ بھی نگران وزیر اعظم رہے ہیں، اور ان کا بھی تعلق بلوچستان کے ساتھ ہے۔ یعنی افتخار چودھری صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، صادق سنجرانی صاحب اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب، یہ چاروں صاحبان جو موجودہ بھی سوائے چودھری صاحب کے موجودہ بھی اقتدار میں ہیں، اور ان کا تعلق بھی بلوچستان کے ساتھ ہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور صاحب ہیں جن کا نام ہے سرفراز بگٹی۔ سرفراز بگٹی صاحب جو ابھی نگران گورنمنٹ تھی اس میں وہ وزیر داخلہ رہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وزیر داخلہ کتنی کی پوزیشن ہوتی ہے، اور انہوں نے وزارت داخلہ بھی انجوائے کی، اور پھر جب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی تو انہوں نے ریزائن کر کے الیکشن بھی لڑا، اور وہ نون لیگ میں جاتے جاتے پیپلز پارٹی میں چلے گئے، اور کل انہوں نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کا حلف بھی اٹھا لیا۔ تو ان کا تعلق بھی بلوچستان کے ساتھ ہے، جو کہ نگران حکومت میں کی پوزیشن پہ تھے۔ اب کیا ہوا ہے؟ اب ہوا یہ ہے کہ اچانک سے پوری پاکستانی قوم کو اور پولیٹیکل لوگوں کو سو کالڈ یہ سرپرائز ملا کہ صدارتی امیدوار کے لیے نامینیٹ کر دیا ہے سنی اتحاد کونسل نے محمود خان اچکزئی کو، اور محمود خان اچکزئی صاحب کا بھی تعلق جو ہے وہ بلوچستان کے ساتھ ہے۔ اب اتنے ڈھیر سارے لوگوں کی موجودگی میں اور اتنے سمجھدار اور قابل لوگوں کی موجودگی میں کہ یہ سب بلوچستان سے ہیں،
اور پریزیڈنٹ جیسے عہدے کے لیے بھی محمود خان اچکزئی کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے. تو اتنے ڈھیر سارے لوگوں کی موجودگی میں اور اتنی بڑی کی پوزیشن پہ ہونے کے باوجود بالآخر کل ہدایت الرحمان صاحب کو یہ بات کیوں کہنی پڑی ہے کہ جی گوادر ڈوب گیا ہے، گوادر ڈوب گیا ہے اور میرا گھر بھی ڈوب گیا ہے اور میرا پورا شہر ڈوب گیا ہے، اس کو مزید ڈوبنے سے بچائیں. لیکن کل پرسوں کے دن میں جتنا ہنگامہ اس ملک میں برپا رہا، پی ٹی آئی کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے، پی 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 کی طرف سے اور باقی جماعتوں کی طرف سے، مولانا کی طرف سے، ان کی طرف سے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنے غوغا میں مشغول رہے اور ان کا کوئی دھیان نہیں تھا. لیکن آپ میں سے کسی کی نظر سے ان 6 صاحبان کا جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، کسی کے کان پہ جوں تک رینگی، کسی نے اشارتاً بھی بلوچستان کے مسائل کا یا گوادر کے ڈوبنے کی بات کی؟ ہرگز نہیں کی. اور انہی کی موجودگی میں جو ابھی یہ پچھلا الیکشن گزرا ہے 8 فیب کو، جتنے ہنگامے اور جتنے احتجاج بلوچستان میں ہوئے، شاید ہی پاکستان کی موجودہ تاریخ میں اتنے احتجاج اور اتنی یونٹی کے ساتھ کبھی ہوئے ہوں جو ابھی ہو رہے ہیں. تو یہ 6 کے 6 صاحبان کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے جتنے تجزیہ کار ہیں، ہمارے جتنے بڑے ہیں، جو اینکر ہیں، جو فلاسفر ہیں، جو اخبار نویس ہیں، جو علم رکھتے ہیں، وہ اس موضوع پہ کوئی بھی بات نہیں کر رہا کہ ہم ان کے چند لوگوں کو تو آگے کر رہے ہیں لیکن بلوچستان کو مکمل طور پہ اگنور کیا ہوا ہے. کیوں اگنور کیا ہے؟ یہ بات یا تو سمجھ سے بالاتر ہے یا سمجھ کے سب انجان بر رہے ہیں. کیونکہ یہ لوگ تو اب جو نعرے لگوا رہے ہیں اپنے علاقوں میں احتجاج کے دوران، جو نعرے لگائے ہیں، وہ ہماری سوشل میڈیا کی بھی زینت بن چکے ہیں، وہ ہمارے اخباروں کی بھی کافی حد تک زینت بن چکے ہیں، اور وہ عالمی میڈیا کے اخباروں اور ان کی سرخیوں کی زینت بن چکے ہیں. اگر وہ نہیں پتا تو وہ پاکستانی عوام کو نہیں پتا اور پاکستان کے بڑوں کو نہیں پتا. اور اب تو ان لوگوں نے اسمبلی میں بھی آ کے تقاریر ایسی شروع کر دی ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کی عقل معوف ہو جائے گی. یہ ایسی حقیقت ہے کہ ہم کو کسی اور چکر میں ڈال دیا، اور خدا نہ خواستہ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی اور عالمی سازش یا کسی اور انٹرنیشنل گیم کا ہم حصہ بنتے جا رہے ہیں. ہم کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے جسم کے کسی اور حصے کو میگرین زدہ ڈکلیئر کرنے کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ اگر ابھی ہم نے اپنے جسم کے کسی حصے کو ناسور زدہ قرار دے دیا تو شاید تاریخ ہم میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کرے گی. نہ ان پولیٹیشین کو معاف کرے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ کو معاف کرے گی، اور نہ عدلیہ کو معاف کرے گی. اور ایک چیز اور میں بالکل واضح اور کلیئر بتا دوں کہ تاریخ نہ موجودہ عوام کو سپیئر کرے گی نہ ان کو بخشے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 40-50 سال پہلے نہ سوشل میڈیا تھا، نہ خبریں تھی، نہ انفارمیشن تھی، نہ آپ کو کسی بات کا پتہ چلتا تھا. اب تو ہر لمحے کی خبر ہر کسی کے پاس ہوتی ہے، ود ان منٹ پورے ملک میں خبر پھیل جاتی ہے. تو لہٰذا یہ عوام بھی اب اس نہ سمجھی یا بے خبری کا مظاہرہ یا جواز نہیں دے سکیں گے. تاریخ اس دور کے عوام کو بھی سپیئر نہیں کرے گی کہ یہ عوام بھی موجود تھی اور یہ سب باخبر تھے اور پوری کی پوری قوم غفلت کی نیند میں سوئی ہوئی تھی. کراچی میں پچھلے 10-15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور 24 گھنٹوں کی بارش نے اس کا نقشہ بدل دیا. کوئی پوچھ سکتا ہے کہ تم لوگوں نے یہاں جو کھربوں روپے کے فنڈ لیے، اربوں کے نہیں، کھربوں روپے کے فنڈ لیے ہیں، وہ فنڈ کہاں پہ یوٹیلائز ہوئے ہیں؟ کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا. اگر کسی کو ہمت ہے تو وہ جا کے سندھ میں وزٹ کر کے آ جائے اور سندھ میں اس جنگل کے قانون کو دیکھ لے. اور اس جنگل کے قانون میں صرف پیپلز پارٹی انوالو نہیں ہے. سندھ میں جس کے پاس بھی اختیار ہے وہ اس جنگل کے قانون کا سردار ہے. اپنے علاقے میں ہر بندے نے ایک طرح سے باڑ لگائی ہوئی ہے.
بھی ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہمارے پاس ہے کہ اب بھی ہم سدھر جائیں اور ہم سمجھ جائیں، اور ہم ہدایت الرحمان صاحب کی اس گفتگو کو اور ان چند الفاظ کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ جس شہر کو ہم دبئی بنانا چاہتے تھے، جس گوادر کا موازنہ ہم دبئی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، وہ ڈوب گیا ہے، اس کو بچائیں۔ بلوچستان کی پچھلی 30 35 40 سالہ تاریخ میں شاید ہی ہدایت الرحمان جیسا کوئی لیڈر آیا ہو۔ ظاہراً ان کا تعلق جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، لیکن وہ اپنے علاقے کے لیے اور اپنے صوبے کے لیے بات کرتے ہیں اور سیدھی بات کرتے ہیں، لہذا ان کی بات پہ کان دھرا جائے، اور جن کو دھرنا چاہیے وہ ان کے کان پہ دھرے۔ باقی جو احتجاج ہے، جو الیکشن میں ہوا، وہ اپنی جگہ، وہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی 100% جسٹیفائڈ ہے۔ جن لوگوں نے کیا ہے، تاریخ ان کو سیاہ الفاظ میں اور سیاہ باب میں لکھے گی، لیکن ان کو ابھی بھی احساس نہیں ہے، اور ان کو جتنا بھی وقت دیا جائے وہ اس ملک کے اوپر ظلم عظیم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال کے اوپر رحم کرے اور ہمیں ڈھیر سارا حلال رزق دے۔ والسلام۔